اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ملاقات امام کے واقعات میں سید شہاب الدین مرشی نجفی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ جس واقعے میں انہوں نے مسجد سہلہ کے اعمال بجا لانے کی نیت کی تھی۔ 40 شب بدھ جو ایک مشہور طریقہ ہے امام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے، 35 یا 36 ہفتے گزر چکے تھے، اور ایک مرتبہ نجف سے نکلنے میں جب دیر ہوئی تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی کہ جنہوں نے انہیں سلام کیا تھا اور ان سے ملاقات کی، یہ اجنبی سمجھ رہے تھے اور پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون ہے، اور اس کے بعد مسجد زید بن سوحان میں جا کر انہوں نے نماز ادا کی۔ اس وقت ان کی دعاؤں کو سن کر ایسا محسوس کیا سید شہاب الدین نے کہ ایسا کہ در و دیوار ان کے ساتھ دعائیں پڑھنے میں مشغول ہوں۔ بس وہ وقت بھی گزرا، پھر کچھ کھانے کے لیے اس شخصیت نے ان کے سامنے روٹیاں اور 2-3 خیار رکھے۔ کھانا کھانے کے بعد مسجد سہلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد سہلہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے جب مسجد سہلہ پہنچے تو جو اعمال ذکر کیے گئے تھے، وہ جو مشہور روایات کے اندر اعمال ہیں، ان اعمال کو بجا لانے کے اندر یہ بھی مصروف ہوئے، وہ شخصیت بھی مصروف تھیں۔ مغرب اور عشاء کا وقت ہوا، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے وہ شخصیت جیسے ہی آگے بڑھی، انہوں نے بے اختیار ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یعنی اب تک کوئی پہچان، اب تک کوئی تعارف اس طرح سے نہیں ہوا کہ ان کو پہچانتے ہوں، لیکن وہ ان کی روب اور جلالت ایسی تھی کہ بے اختیار میں ان کے پیچھے نماز کی اقتداء کرنے لگا۔ کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ کیا عام طور پہ چونکہ نجف کے علماء کا اور طلاب کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مسجد سہلہ کے اعمال بجا لانے کے بعد وہ مسجد کوفہ چلے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے سوال کیا اس شخصیت نے کہ تم بھی مسجد کوفہ جاؤ گے یا یہیں پر مسجد سہلہ میں ہی رات گزارو گے؟ کہا کہ نہیں، میں مسجد سہلہ میں ہی رات گزارنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ شخصیت اور سید مرشی یہ دونوں اس مقام کی طرف آ گئے جو بالکل مسجد کے وسط و درمیان میں ہے، جو مقام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھتا ہے، جہاں پہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی اور عمل بجا لایا تھا۔ اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں مسجد سہلہ کی زیارت کے لیے، ان اعمال میں سے ایک عمل یہی ہے کہ جو اس مقام پر نماز پڑھی جائے، توسل کیا جائے اور دعا پڑھی جائے۔ تو وہاں بیٹھ کر اب عمل تو ہو گیا، اس کے بعد گفتگو ہو رہی تھی، تو سید مرعشی نے اب جو سوال و جواب کیے، ان سوال و جواب میں سے ایک انسان عام طور پہ ایک چیز جو کسی اور کے ساتھ ملاقات کرے، مہمان ہو، تو کچھ چیزیں انسان پوچھتا ہے۔ کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اگر کوئی چیز قہوہ یا کوئی اور ان چیزوں میں سے کسی چیز کی حاجت ہو اور اگر آپ چاہتے ہو تو میں اس کا انتظام کروں۔ کہ اس شخصیت نے مجھے جواب یہ دیا کہ یہ فضول چیزیں ہیں اور ہم ان فضول چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ کہ وہ کلمات جو انہوں نے کہے تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے میرے دل پر اثر کر گئے۔ کہ اس کے بعد جب بھی میں قہوہ وغیرہ پیتا ہوں میرا جسم لرز جاتا ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے، اس شخصیت نے اس انداز سے کہا تھا۔ کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ نشست جاری رہی، 2 گھنٹے تک بات چیت ہوتی رہی، یہ ملاقات جاری رہی۔ یعنی اس شخصیت کا یہ فیض تھا کہ اتنا زیادہ وقت سید شہاب الدین کو عطا کیا۔ کہ اس کے بعد کچھ موضوعات پر کچھ ارشادات فرمائے گئے، کچھ چیزیں سکھائی گئیں، ان میں سے چند چیزیں جو خود یہ ذکر کی گئی ہیں اس واقعے کے اندر، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ استخارے کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تسبیح سے کس طرح سے استخارہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے ذکر کر دیا کہ جو عام طور پہ علماء نے ذکر کیا ہے روایات کے اندر، جس طرح سے ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے 3 مرتبہ درود پڑھا جائے اور 3 مرتبہ پھر استخیر اللہ برحمتہ خیارۃ فی عافیہ، اور پھر تسبیح کے دانوں کو 2 کر کے شمار کیا جائے، اور اگر ایک بچے تو نیک ہوتا ہے اور کچھ نہ بچے، یعنی 2 کی کاؤنٹنگ میں ہی پورے ہو جائیں تو اسے بد شمار کیا جاتا ہے۔ کہ اس طرح سے کہا کہ اس سید عربی نے مجھے یہ تاکید کی، یہ چیز سکھائی کہ اس استخارے کا ایک آخری حصہ بھی ہے، اس کو تتمہ کہتے ہیں، کہ آخری حصہ بھی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ جب
ایسا ہو جائے کہ ایک دانہ بچے تو فوراً یہ نہ کہو کہ یہ نیک ہے، بلکہ اس کے ترک پر استخارہ کرو کہ یہ کام نہ کرنا اب کیسا، کہ جب نہ کرنے کا اور ترک کا استخارہ کرو گے تو دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو ایک دانہ آئے گا یا کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی دونوں دانے ختم ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر آخر میں 2 دانے بچیں تو سمجھو پہلا استخارہ نیک ہے، اور اگر ایک دانہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ پہلا استخارہ درمیانہ ہے۔ کہ یہ ایک چیز تعلیم دی کہ انہوں نے، ان کے ذہن میں سوال آیا۔ عام طور پہ ایک انسان کوئی نئی چیز جب سیکھتا ہے تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، یعنی یہ کس نے فرمایا، یہ کہاں پر موجود ہے۔ کہا کہ یہ سوال میرے بھی ذہن میں آیا کہ یہ کوئی علمی دلیل اس کی ہے، کوئی چیز ہو۔ کہا انہوں نے جواب میں ایک جملہ فرمایا کہ ہم نے بلند مقام سے تعلق اختیار کیا ہے۔ کہا انہوں نے ایک جملہ کہا اور میرا ایسا جیسے اطمینان کی کیفیت، یقین کی کیفیت آ گئی کہ میں پھر بھی متوجہ نہیں ہوا کہ ایک شخصیت کون ہے کہ جو مجھ سے اس طرح سے گفتگو کر رہی ہے اور مجھے ایک کے بعد ایک چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ کہ اس کے بعد پھر انہوں نے نماز یومیہ یعنی روزانہ کی نمازوں سے متعلق چند چیزوں کی تاکید کی۔ کہا کہ کچھ مخصوص سورے فرمایا کہ ان نمازوں کے بعد پڑھنے چاہیے۔ کہ نماز صبح کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، نماز ظہر کے بعد سورہ عما یتساءلون کی تلاوت کرو، نماز عصر کے بعد سورہ نوح کی تلاوت کرو، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھا کرو۔ یہ مختلف سوروں کی تعلیم دی اور یہ تاکید کی کہ یہ سورے نماز پنجگانہ کے بعد پڑھے جائیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ مغربین کی جو نماز ہے، اس مغربین کی پہلی 2 رکعت میں جو پہلی رکعت ہے اس میں تو تمہاری مرضی کے جو سورہ چاہو پڑھو، لیکن دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ اور یہ اگر دوسری رکعت میں تم نے سورہ واقعہ پڑھ لیا تو وہ جو سورہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا تھا اس سے بھی تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ پھر وہ فرمایا کہ نماز یومیہ کے بعد اس طرح سے یہ دعا پڑھا کرو، اور وہ دعا سکھائی، اللہم صرحنی من الہموم والغموم ووحشۃ الصدر ووسوسۃ الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین، کا یہ دعا پڑھا کرو۔ یہ دعا کی تعلیم دی۔ پھر فرمایا نماز یومیہ کے آخری رکعت کے اندر جب رکوع انجام دو تو رکوع کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم صل علی محمد وآل محمد وترحم علی عجزنا واغثنا بحقہم، کا یہ دعا پڑھا کرو۔ اب یہ ایک کے بعد ایک چیزوں کی تعلیم دی جاتی رہی اور ان چیزوں سے متعلق بیان کیا جاتا رہا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس بقیہ واقعے کو بھی مکمل کر دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مہدی سے ملا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے۔